آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اشرف حسن کامران اپنی ٹیم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل AHK پروڈکشنز سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، آگے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی شعبہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر ایسا شعبہ جو اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کا باعث بھی بنے، وہ بہت لائق تکریم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسی مہربان ہستیاں ہوتی ہیں جو کہ پورے معاشرے کو سنوارنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کامیاب اور بڑے معاشروں میں درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارا دین تو یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ درس و تدریس ہمارے انبیاء کرام کا، ہمارے اولیاء العظام کا پیشہ اور ان کی سنت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج کے اس پروگرام میں ایک ایسی محترم شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی درس و تدریس کا کام کیا، علم کی ترویج کا کام کیا، انسانوں کی فلاح کا کام کیا۔ میری مراد ہے سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ریٹائرڈ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض الحق طارق صاحب لاہور سے تشریف لائے، تو میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو دعوت دی کہ میرے پروگرام کے لیے تشریف لائیں، اور آج پروفیسر صاحب بنفس نفیس تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اور وقت نکالا اس کے لیے۔ ایک بڑی اچھی یقیناً نشست رہے گی۔ بڑے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، بنانا، ادارہ بنانا، ادارے چلانا بھی ایک خاص مشکل کام بھی ہے، اور ساتھ اس میں اپنا پلیئر بھی۔ یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ ایک زمانہ آپ کو جانتا ہے، آپ کی ساری زندگی درس و تدریس میں گزری ہے۔ ریٹائرمنٹ، سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابھی تک ماشاءاللہ آپ علم کی ترویج کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے آج بھی اسی طرح سے پہم رواں دواں ہیں جیسے آپ ہمیشہ سے ہوا کرتے تھے۔ میرا پہلا سوال اپنے معزز مہمان سے یہ ہوتا ہے کہ اپنی پیدائش، اپنے خاندانی پس منظر اور اپنی ابتدائی تعلیم کے متعلق میرے ناظرین کو بتائیے۔ ملتان میں پیدائش ہوئی؟ نہیں، میرا تعلق سرگودا سے ہے، اور سرگودا کے نزدیک ایک چھوٹا شہر ہے، اب تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے سلام والی، اس کے ساتھ گاؤں ہے، تو میری اس گاؤں کی پیدائش ہے۔ گاؤں کے اسکول سے میں نے پرائمری کیا، ساتھ کے گاؤں سے میں نے مڈل ہائی کیا، تو اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا۔ اچھا گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے FSC کی۔ اس کے بعد میں انجینئرنگ میں جا سکتا تھا، اس وقت نمبر میرے سے کم لوگ بھی داخل ہو گئے تھے۔ کسی وجہ سے مجھے انجینئرنگ پسند نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ جو سبجیکٹ پسند نہیں ہے تو اس میں پھر ساری عمر سر کھپانا مشکل ہے۔ تو گورنمنٹ کالج میں جب دوبارہ میں BSc میں داخلہ لینے گیا تو پھر جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ لوگ تو انجینئرنگ میں جانے کے لیے ترستے ہیں، آپ واپس آ گئے ہیں FSc کرنے کے بعد بھی کہ میں نے BSc کرنی ہے۔ میں نے کہا جی مجھے انجینئرنگ پسند نہیں ہے کسی وجہ سے، اور میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، ہر دور میں ڈاکٹر کو اور انجینئر کو ہمیشہ صف اول میں رکھا گیا، لیکن آپ کو یہ پسند نہیں؟ میں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، اس کو مجھے یاد ہے، ملان نہیں تھا آپ کا اس طرف؟ مجھے ڈرائنگ میں نے میٹرک میں بھی رکھی تھی، نمبر بھی میرے 90s میں تھے، لیکن مجھے ڈرائنگ اچھی نہیں لگتی تھی۔ اچھا، میں نے کہا یہ تو ساری عمر کا ڈرائنگ کا کام ہے، بالکل صحیح جس میں انجینئرنگ میں جائیں ڈرائنگ ہر جگہ ہے، تو میں ایسا کام کیوں کروں؟ قدرت کی طرف سے بعض اوقات الفاظ فکرے منہ سے نکل جاتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو BSc کے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کے انٹرویو میں کہا کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں BSc کے بعد MSc میں بہت سارے لوگوں کو داخلہ نہیں ملتا، پھر میں نے کہا اللہ مالک دیکھیں گے۔ تو خاندان میں کوئی پہلے بھی کوئی ٹیچر تھا؟ نہیں، میرے والد صاحب جو کاشتکاری کرتے تھے، دادا نے پٹوار پاس کی ہوئی تھی، جاب نہیں کی تھی۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو ہم لوگ دادا والدین ہیں
جلندھر سے مائگریٹ کر کے آئے تھے. جلندھر سے تو میرے فور فادرز بھی وہیں سے آئے تھے. تو مائگریٹ کر کے آئے تھے, تو یہاں پھر اپنی زمینوں پہ سیٹل ہو گئے, اپنا کام کرتے تھے. پھر میں نے گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا, وہاں سے ایف ایس سی, بی ایس سی اور ایم ایس سی پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی. اچھا. اور الحمدللہ ایم ایس سی میں میری پوزیشن بھی تھی. تو جب پھر جاب کی تلاش شروع ہوئی, پہلی جاب میری ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ کی تھی, لیکن اس وقت یہ تھا کہ ایڈ ہاک کی پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئیں, ان کے انٹرویو ہوئے, اور انٹرویو کے بعد کچھ تھوڑی مایوسی تھی, کیونکہ جو ہمارے انٹرویو کرنے والے ایک استاد تھے وہ آرگینک کیمسٹری تھے, میں فزیکل کیمسٹری کا تھا, وہ سارے سوال آرگینک کے پوچھتے تھے. تو میں نے ان کو کہا بھی کہ دیکھیں میں فزیکل کیمسٹری کا ہوں, میں آرگینک کیمسٹری کا نہیں ہوں, تو میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا, لیکن آپ اس کی مزید تفصیل نہ مجھ سے زیادہ پوچھیے آگے جا کے. اچھا. کہ ایک سوال سے آگے دوسرا سوال. انہوں نے مجھے 3-4 سوال پوچھے, وہ تینوں چاروں جواب دے دیے, وہ مجھے پتا تھا وہ صحیح ہیں. تو تھوڑا سا انہوں نے منہ بھی بنایا کہ آگے کہتا ہے کہ سوال سے سوال نہ نکالیے گا, کیونکہ میری یہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے. تو بہرحال میں اس حوالے سے تھوڑا سا مایوس بھی تھا, لیکن جب رزلٹ آیا, لوگ اس وقت ذرا میرٹ والے سے, تو ان سب لسٹ میں میرا پہلا نمبر تھا پورے پنجاب میں. پبلک سروس کمیشن میں نے اپلائی کیا, ریگولر ہوا, ریگولر آرڈر آ گئے میرے, اور پہلی پوسٹنگ بھی میری گورنمنٹ کالج لاہور کی تھی. اچھا. لیکن میں نے جوائن نہیں کی, کیونکہ اس یونیورسٹی میں بھی جیسے لوگ جاب کرتے ہیں, جاب نکلی تھی, تو میں اس یونیورسٹی کے پہلے سلیکشن بورڈ میں بھی سلیکٹ ہو گیا تھا. انہوں نے جو سلیکٹ کیے تھے, چونکہ پہلا سلیکشن بورڈ تھا, یونیورسٹی شروع ہو رہی تھی, اس وقت اس کا نام ملتان یونیورسٹی تھا. 75 میں بنی تھی, 76 میں پہلا اشتہار آیا تھا, اور 76 میں میں نے انٹرویو دیا تھا, اور جن کی سلیکشن ہو گئی تھی انہوں نے کہا جی یہاں بیٹھتے ہیں اور جوائن کر کے جائیں. اچھا. پھر جوائن کر کے ہم گھر گئے, واپس آ گئے 2 دن بعد, 2 چھٹیاں کر کے اپنے سامان وغیرہ لے کے. تو یہ سلسلہ شروع ہونے کا تھا. پتہ نہیں میں کیوں ملتان آ گیا, کوئی میرا عزیز یہاں نہیں تھا. گورنمنٹ کالج لاہور چھوڑ کے, جو بڑی پریمیئر انسٹیٹیوشن تھی اور پریسٹیج گنی جاتی تھی, میں یہاں آ گیا. اللہ کو منظور تھا. اور میں نے ابھی بھی جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ملتان جانے, لاہور سے سیٹل ہو گئے ہیں, کہ اب ملتان کیوں جانا چاہتے ہیں, میرے گھر والے پوچھتے ہیں, تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ملتان میرا میکہ ہے. ملتان میرا میکہ ہے. اچھا. تو وہ بڑا ہنستے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں کہ اچھا جی میکے جا رہے ہیں. میں مسز کو کہتا ہوں آپ تو اپنے میکے جاتی ہو نا, میں سمجھتا ہوں میرا میکہ ملتان ہے, میں جا رہا ہوں. صحیح. تو اس طرح, لیکن جب 3 سال میں نے جہاں جاب کی ایز کیمسٹری لیکچر, تو پھر اسکالرشپ آئے, تو برٹش کونسل کے اسکالرشپ تھے. تو جو اسکالرشپ تھا وہ مجھے کیمیکل ایجوکیشن میں ملا. کیمیکل ایجوکیشن وہ سائنس ایجوکیشن کی ایک برانچ تھی. صحیح. اس میں پھر میں نے پی ایچ ڈی کی, واپس آ کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں جوائن کیا, وہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہوا. جب تو یہ پی ایچ ڈی بھی آپ نے ادھر سے ہی کی؟ نہیں, میں نے یو کے سے کی. یو کے سے کی. صحیح. اور بالکل میرا وہ سائیکولوجیکل ریلیٹڈ ایریا تھا. میں نے ٹرانسفرنس آف لرننگ پہ کی تھی. صحیح. کہ جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے ان دی سیم ڈائمینشن, اور اگر اس کی ڈائمینشن اپلیکیشن وغیرہ پوچھیں تو پھر کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یا ہمیں اور پڑھانا پڑتا ہے وغیرہ, اس طرح کی چیز. تو واپس آ کے جب ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سٹارٹ ہوا, تو پھر اور لوگ بھی کچھ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے کوشش کی. تو اب بالآخر یہ ذمہ داری انہوں نے کہا جی آپ نے چونکہ یہ ایجوکیشن ڈگری کی ہوئی ہے, کورس ورک بھی کیا ہوا, تو آپ اس کو سٹارٹ کریں. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پھر آپ کو پہلا بندہ میں تھا اپوائنٹمنٹ. اچھا. تو ڈاکٹر نذیر رومانی صاحب مرحوم تھے وی سی. تو میں آ کے بسم اللہ کی, اور نہ ہمیں اس وقت میز ملا, نہ کرسی ملی, مجھے مل گئی. میرا کلرک جو ملا وہ ایک کپڑا بچھا کے اپنا ٹائپ رائٹر بٹھا کے اس نے ساری نوٹیفکیشن, اور 1 مہینہ. صحیح. اور یونیورسٹی کی مہربانی تھی, انہوں نے ہمیں ایڈوانس دے دیا کہ آپ بازار سے جا کے فرنیچر خرید لائیں. اور ہم نے کہا کہ چلیں بنوا لیتے ہیں ذرا. اس وقت یونیورسٹی میرا خیال یہاں سائنس کالج کی بلڈنگ, نہیں, یہ نیو کیمپس میں. نیو کیمپس میں ہی, یہ 86 میں ڈپارٹمنٹ شروع ہوا تھا. اچھا. اس وقت نیو کیمپس میں چلے گئے. صحیح.
تو پھر ہم نے بازار سے پرچیز افسر کو ساتھ لیا, آرڈر کر دیا, تو فرنیچر وہاں سے کوئی مہینے بعد بن کے آیا تھا. مہینہ ہم نے مانگے تانگے سے, اور وہ میرے کلرک نے زمین پہ بیٹھ کے ٹائپنگ. یہ ابتدا تھی. ماشاء اللہ, تو زبردست. جب یونیورسٹی سٹارٹ کی کیمسٹری میں, تو یہاں جو ٹیچر پڑھانے چلا جاتا تھا اس کی سیٹ خالی ہو جاتی تھی, دوسرا ٹیچر جو پڑھا کے آیا تھا وہ اس پہ بیٹھ جاتا تھا. جتنے ٹیچر تھے اتنی کرسی میز نہیں تھی, میز تو کوئی بات ہی نہیں, میز ایک تھا, کرسی مل جاتی تھی, اور کچھ لوگ سٹول پہ بیٹھتے تھے. ایسا بھی تھا. ہم گرمیوں میں اکثر وہاں ایک شیشم کا درخت ہوتا تھا, اس کے نیچے جو ان کی کلاس نہیں ہوتی تھی بیٹھتے تھے, کسی کے پاس کوئی ٹیبل نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ ٹیبل کرسی مل گئی, ایک ہی کمرے میں بہت سارے لوگ بیٹھنے شروع ہو گئے. یہ سفر تھا. اور جب میں پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ مل گیا, میرے بعد میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہو گئے, تو وہ بیچارے گرمیوں میں بھی ٹینٹوں میں پڑھاتے تھے, اور وہاں ٹینٹوں میں پروڈسٹر رکھے ہوتے تھے, بجلی چلی جائے تو پھر ٹھیک ہے, گرمی میں بیٹھے. یہ سفر تھا. لیکن اب تو ملتان ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ملتان یونیورسٹی کے ملتان یونیورسٹی میں زبردست ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن کا. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ سفر کی کہانی ہے, آغاز یہاں سے ہوا. لیکن جو یونیورسٹی ہے وہ اسکول میں ہوتی تھی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چونکہ 10 سال بعد بنا تھا, 11 سال بعد, تو وہاں اس وقت ڈپارٹمنٹ کچھ بن گئے. صحیح. تو اس لیے ہمارا ادھر ہی سٹارٹ ہوا تھا. پھر 4-5 اور لیکچرر آ گئے, ہم 6 لوگ ہو گئے, تو ان سے ہم نے سٹارٹ کیا. ایم اے کا ایم ایڈ کا 2 پروگرام سٹارٹ کیے. وہ جو کریکولم تھا میں نے سنگل ہینڈڈلی سارے ڈیولپ کیے, اور باقی جگہ سمیسٹر تھا. یہاں ہم نے اینول کیا تھا, چونکہ اس میں ایکسٹرنل ایویلیویشن, جو ہم چاہتے تھے کہ ایکسٹرنل ایویلیویشن ہو, تاکہ وہ جو انٹرنل کا ایک ہمارے ہاں ڈلیما ہوتا ہے وہ نہ ہو. تو یہ سفر اس طرح جاری رہا. پھر ایک وقت آیا کہ میں بنائی چلا گیا. وہاں یہاں سے ڈیپوٹیشن پہ چھٹی لے کے چلا گیا. 2 کانٹریکٹ 3 سال کے میں وہاں رہا. صحیح. اور مین وائل میری سروس ہو گئی تھی. جب میں واپس آیا تو میں پہلے کنٹریکٹ کے بعد میں ایسوسیٹ پروفیسر ہو گیا. دوسرا جب آیا تو اس کے بعد پھر میں ایسوسیٹ پروفیسر رہا. یہاں 2 سال کام کیا, اور کام کرنے کے بعد میں پروفیسر ہو گیا. وی سی کی پوسٹیں اوپن ایڈورٹائز ہوئی پہلی دفعہ. یہی میں اب اس سوال کی طرف آنا چاہتا تھا. ماشاءاللہ آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے اور اپنا سارا یہ جو آپ کا کیریئر ہے آپ بتایا. اب میں اس طرف کو آ رہا تھا, تو جب آپ سرگودا یونیورسٹی کے وی سی بنتے ہیں, وہ سیشن کب شروع ہوا اور اس میں آپ کیسے انوالو ہوئے؟ میں بتاتا ہوں نا کہ 2000 میں 98 میں آیا. صحیح. 2000 میں پروفیسر ہو گیا یہاں. 2002 میں پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی مختلف یونیورسٹی میں. تو میں تو ریلیکٹنٹ تھا. میرا ایک دوست تھا بڑا اچھا ساتھی. آپ ریلیکٹنٹ تھے اپلائی کرنے کے. میں تو جونیئر, سب سے جونیئر پروفیسر میں تھا اس وقت یونیورسٹی میں. اچھا. اور سینئرز نے سب نے اپلائی کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا اس نے کہا نہیں آپ اپلائی کرو, آپ کوالیفائی کرتے ہو. انہوں نے زبردست, ہم نے مل کے اپلیکیشن بنائی, بھیج دی. انٹرویو ہوا. انٹرویو میں بی زیڈ یونیورسٹی کے ہمارے سینئر کولیگ سینئرٹی کے حوالے سے وہاں نمبر 1 تھے. میں لاسٹ شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ تھا. میرا 50واں نمبر تھا. 50واں نمبر تھا آپ. 3 پوزیشن تھی. صحیح. تو آخر میں انٹرویو ہوگا بہت. میں نے کہا یہی کہ میں تو جونیئر ہوں, میرا تو نہیں ہے. تو جب میں گیا اندر تو میں تھوڑا سا ایک جو ہے نا باہر سے آیا تھا, انگریزی بھی بول لیتا تھا, اور تھوڑا سا ایک خوف نہیں تھا کہ ایسا کیا ہوا. جھجک نہیں تھی کسی کو. جھجک نہیں تھی کہ میں ہوں گا نہیں ہوں گا. میں نے کہا کہ بہت اچھے سینئر بندے پڑے ہیں. تو وہ انٹرویو اتفاق سے کافی. صحیح. تو وہ سیکرٹری آخر میں کہنے لگے جو کمیٹی کے تھے, تو جی آپ نے ان کو تو بہت زیادہ ٹائم دے دیا, تو آپ ختم کریں, آخری کینڈیڈیٹ ہے. ختم کر لیا. تو اس حوالے سے ان 3 میں تو میں نہیں ہوا. ماشاء اللہ مشرف کا لگ گیا ہوا تھا. تو یونیورسٹیاں نئی بنی شروع ہوئی, تو انہوں نے کہا یار ہم نے اتنی ایکسرسائز کی ہے, اتنے بندے شارٹ لسٹ کیے ہیں, جو اگلے شارٹ لسٹ میں آئے ہیں ان کو بلا کے گورنر صاحب نے کہا کہ میں انٹرویو خود کروں. مجھے بھی ایک دن ٹیلی فون آیا ملٹری سیکٹ کی, کہا جی گورنر صاحب نے بلایا ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں اس میں کیا ابھی ہے کہ نہیں.
میں بھی چلا گیا، اور جب چلا گیا وہاں انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کے 15 منٹ ہیں، کیونکہ امریکن ڈیلیگیشن آ رہا ہے، گورنر صاحب میٹنگ ہے۔ میں نے کہا جی میں کیسے گورنر صاحب کو کہہ دوں کہ بھائی میں 15 منٹ کے بعد مجھے، یہ تو ان کی مرضی ہے، ان کو پتہ ہوگا بالکل صحیح کیا بات جو۔ ہے یہ، ہاں تو وہ ہمارے پاس کافی بھی آئی، لیکن وہ دیٹ واز دی فاسٹسٹ کنورسیشن آف مائی لائف گورنر صاحب کے ساتھ۔ اچھا، گورنر صاحب کیونکہ مختلف سلیکشن کمیٹیوں میں آرمی کے رہے تھے، یاد ہے کون تھے گورنر؟ خالد مقبول۔ خالد مقبول صاحب، اچھا اچھا۔ تو وہ بڑا دلچسپ تھا، وہ چونکہ ان کا اپنا مختلف، ہر جب تک جنرل آپ بنتے ہیں تو بہت سارے پروسیس میں گزرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک سائیکلوجیکل چیز ہوتی ہے کہ آپ اتنی تیزی سے سوال کرو کہ بندے کو بہت سوچنے کا موقع نہ ملے، جو نیچرل رسپانس ہے وہ آتا جائے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے بڑی تیزی سے سوال کیے، میں نے بڑی تیزی سے کافی کی طرف، کسی کا نہ اس کا کپ میں دھیان گیا نہ میرا دھیان گیا، سوال ہی بڑی تیزی سے ہو رہا تھا۔ تو 15 منٹ کی بجائے ہمیں آدھا گھنٹہ لگا۔ آخر ملٹری سیکٹری کا سر وہ ڈیلیگیشن آ گیا ہے، اس کے بعد بھی ہم نے 2-3 منٹ لیے اور پھر لیکس ہو کے چلے گئے۔ مجھے انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کہا اچھا آپ سرگودا جائیں، اور سرگودا جا کے آپ، وہ ہم کالج کو فیصل آباد میں ریز کیا یونیورسٹی کی، ہم اس سرگودا گورنمنٹ کالج کو ریز کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی فیزیبلٹی بنائیں۔ فیزیبلٹی بنائی اس نے۔ تو میں نے کہا جی وہ میرا وی سی کیا کہے گا جی، وہ چھٹی لینی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں چانسلر ہوں۔ ملٹری سیکٹری کو نے کہا کہ ان کو ٹیلی فون کر دو کہ گورنر صاحب ایز ٹاسک ہے۔ صحیح، تو میں وہاں سے آ گیا، میں نے اپنے دوست کو جس کے ساتھ ہیں، بڑے میرے بھائیوں جیسے دوست تھے، اس کو ساتھ لیے، میں نے کہا چلو میرے ساتھ سرگودا چلتے ہیں، سارے ہو جو گیا۔ وہاں ہم نے فیزیبلٹی لکھی، جا کے ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے کہہ دیا۔ مارشاء اللہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب مارشاء اللہ میں کہتے ہیں تو پھر سارے تعاون کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دکھایا، کالج کے سٹاف سے ملے، ہم نے ایک فیزیبلٹی بنائی۔ سرگودا چونکہ میرا ہوم ٹاؤن تھا، تو ایک میری سائیکلوجیکل ویکنیس تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یونیورسٹی سے یہ مس ہو جائے، صحیح، اب اس کو مل جانی چاہیے۔ تو ہم نے بہت مہنگی، وہ ایک دھرتی کا قرض بھی ہوتا ہے نا، وہ آپ موقع مل رہا تھا اتارنے کا۔ ہم نے بہت مہنگا بجٹ نہیں بنایا، صحیح، اتنا بنایا کہ جس میں یونیورسٹی کو وہ نہ کرے۔ ہم نے کہا جی 10 کروڑ میں یہ ٹرانسفارم ہو جائے، تو انہوں نے کہا 10 کروڑ ٹھیک ہے۔ تو انٹرویو ہو گیا تھا گورنر صاحب کا پہلے، انہوں نے اگلی دفعہ کہا میں تاریخ دوں گا، پریزنٹیشن ہوگی۔ پریزنٹیشن میں جناب سارے اس نے سیکٹری پلاننگ، سیکٹری فائنانس، سیکٹری ایجوکیشن، سارے، ڈپٹی کمشنر سرگودا، ایک وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے، کوئی ایک بھر گئی محفل۔ ان کا جب پریزنٹیشن ہو گئی، ہمارے پلاننگ والوں نے کہا جی آپ اتنے اس کو آپ یونیورسٹی نہ بنائیں، آپ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ دے دیں، باہر بھیج دیں، پڑھا لیں، یہ پڑھ جائیں گے۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ تعلیم عام کر رہے ہیں، اور تعلیم عام کرنے کا جو مقصد ہے وہ پھر یونیورسٹی ادارے کھولنے سے ہوتا ہے نا۔ اچھا ماشاء اللہ، میں اب یہ دیکھ رہا ہوں وہ کہ 2018 میں نوٹیفائی ہو گئی یونیورسٹی، 2002 میں 18 نومبر کو، 18 نومبر کو 2002 میں وہ نوٹیفائی ہو گئی۔ وہ ایکسپیرینس آپ کے، ادھر آپ پڑھا رہے تھے، یہاں بھی آپ کو خاصا بنیادی کام کرنے پڑے، پھر وہاں جا کے کیسا رہا؟ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ جب یونیورسٹی نوٹیفائی ہو گئی، مجھے اس کا نہیں پتا۔ میں بڑا خوش ہوا جب لوگوں نے بتایا کہ یونیورسٹی نوٹیفائی ہو گئی، کہ میرے شہر کو یونیورسٹی مل گئی۔ زبردست۔ میرا کوئی خیال نہیں تھا کہ میں وائس چانسلر لگوں گا۔ کچھ دیر بعد یہ ہوا کہ کسی نے پوچھا یار وہ تم نے وی سی کے بھی انٹرویو دیے تھے، پھر یہ بھی ہوا، کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا یار وہ ٹارگٹ یونیورسٹی میرے شہر کو ملنے کا تھا، وہاں مل گئی تو میں سمجھتا ہوں میں کامیاب۔ وی سی کا نہ انٹرویو تھا نہ کچھ تھا، انہوں نے یہی کام دیا تھا، میں نے کر دیا، اور وہ انہوں نے مان لیا، اعلان بھی کر دیا، ایکٹ بھی پاس ہو گیا۔ تو 2-3 دن بعد جو ہے نا وہ ایک ٹیلی فون کال آئی کہ آپ کو آرڈر نہیں ملے۔ میں نے کہا کس چیز کے؟ سیکریٹریٹ سے۔ آپ وی سی لگ گئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی آرڈر نہیں آئے۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہم نے کل کے نکال دیے۔ گورنر ہاؤس والوں کا آیا کہ جی وہ تو کل سے نکال دیے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سیکٹری کا انہوں نے شاید کیا ہوگا فون، سیکٹری کا ٹیلی فون آ گیا کہ جی آپ فیکس نمبر بتائیں، آپ وی سی لگ گئے ہیں، آپ کو نہیں ملا خط؟ میں نے کہا نہیں۔ تو وہ میں نے یونیورسٹی کا فیکس نمبر دیا تو اس میں پتہ چل گیا
اینڈ دیر واز نتھنگ. پہلے 6 مہینے میں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے وہاں جا کے کام کیا جس میں بعد میں میرا چپڑاسی بھی نہیں بیٹھنا پسند کرتا. اللہ اکبر. جو یہاں پہ آپ کو ایکسپیرینس ہوا تھا یونیورسٹی بنانے کا, وہی سرگودا میں ریسائیکل ہوا. اور اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ وہ 10 کروڑ میں سے 5 کروڑ ہمیں مل گئے. یہ مہربانی تھی کہ ماشاء اللہ میں جلدی مل گیا. تو اس سے پھر ہم نے کلاسیں شروع کی, یونیورسٹی کا ایکٹ آ گیا. ماشاء اللہ میں تھوڑی سی سہولت ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں, کچھ لوگ پھر میں یہاں سے جو اپنے ساتھ لے گیا وہاں سے 3-4 ملتان سے ایک ریٹائر ہوئے تھے ڈپٹی رجسٹرار. تو وہ رمضان کا مہینہ تھا تو وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے. ان کو کہا بھی اب اعتکاف سے اٹھ جائیں تو آپ سرگودا آ جائیں. ایک سرگودا سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ریٹائر ہو رہے تھے 1 مہینے بعد, دسمبر میں ہونا تھا. ان کو ہم نے کہا یار تم تو گورنمنٹ کے آلریڈی اکاؤنٹ آفیسر جانتے ہو صاحب کو, جب تم دسمبر میں ریٹائر ہو تم ہمارے پاس آ جاؤ. مین وائل جب آپ وہاں سے فارغ ہو ہمارا کام کر دیا. صحیح. تو وہ آ گئے. تو باقی ہم نے اس طرح کر کے کام شروع کیا. اچھا ماشاءاللہ یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. سرگودا یونیورسٹی بڑے سکسیسفل طریقے کے ساتھ ماشاءاللہ آج تک چل رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹریٹ تو کیا اور پڑھایا بڑا اچھا, اور یہ دونوں یونیورسٹیوں کی بنیادیں بھی آپ نے رکھی. آپ کے اندر بھی لوگوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوگا؟ میرے اندر کیا ہے, لیکن میں چونکہ باہر چلا گیا تھا بیچ میں, میں نے زندگی میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ پروڈیوس نہیں کیے, لیکن الحمدللہ جو 4 پروڈیوس ہوئے, ایک اس میں سے ڈین ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں. اچھا ماشاءاللہ. دوسرا جو ہے وہ ابھی ایسوسیٹ پروفیسر ہے ادھر BZU میں. تیسری اسکول سیکٹر کی تھی, اس نے بھی ڈسٹنکشن اچیو کی. اس کی پوسٹنگ, وہ ان کی اسٹوڈنٹ بھی تھی, اس کی پوسٹنگ ایک گاؤں میں ہوئی PhD کرنے کے بعد, گاؤں کے ہائی اسکول میں. اس اسکول کو اس نے اتنا ریز کیا کہ برٹش کونسل ایک کمپٹیشن کرواتا ہوتا تھا. اس اسکول نے وہ برٹش کونسل کمپٹیشن ون کیا تو لاہور میں ایک وائب سی فیل ہوئی تو یہ کون سا دیہاتی اسکول ہے تلمبا کا, اللہ اکبر, کہ جس نے یہ کیا ہے. لاہور میں کوئی نہیں ہوا, لاہور کے بعد کوئی آگے نہیں ہے, اور ملتان کے بعد آگے جا کے کراچی کے ہوئے. وہ اس کی انہوں نے فوراً اس کو سیکریٹریٹ میں بلایا, پھر اور پروگراموں کے نامنیٹ کیا, اور اس نے اسکول میں اتنی چینجز کی کہ جس اسکول کا رزلٹ 15-20% ہوتا تھا اس کے پہلے سال جانے کے بعد 100%, 85%, دوسرے سال کے بعد 100%. زبردست. تو وہ اس پہ آئی ٹیک پرائڈ کہ بھائی تم نے ڈیلیور کیا. پھر وہ بورڈ کی چیئرمین بھی بن گئی, ابھی ڈائریکٹر ایجوکیشن سکولز ہیں. تو ایک اور تھا, چوتھی جو تھی وہ کچھ جاب میں نہیں سیٹ ہو سکی, تو وہ لیکن نہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے اسٹوڈنٹس بھی پروڈیوس کیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو موجودہ ہمارا تعلیمی سسٹم ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں ابھی 6 مہینے US رہ کے آیا, آپ کو پتہ ہے. وہاں میں نے MIT دیکھی, ہارورڈ میں بھی گیا, اور یونیورسٹیوں میں بھی گیا. یہ یونیورسٹی کا چونکہ تعلق رہا ہے جاننا, ایک تو یہ ہے کہ ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں. صحیح. آج کی دنیا اور اکانومی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انوویشن بہت ریلیٹڈ ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ سے. اکانومی اور انوویشن ان بزنس, انوویشن ان ٹیکنالوجی, انوویشن ان پروڈکٹس بڑی اہم ہے. ہمارے ہاں یہ لیک کرتی ہیں, اس لیے وہاں جا کے مجھے ابھی احساس ہوا کہ جو ہمارا گریجویٹ ہے اس کو تو ہم وہ سبجیکٹ نہیں پڑھاتے جو آج کل انوویٹ جس میں دنیا کر رہی ہے. یہ تو بہت بڑا لیک ہے ہمارا, یہ میں بتا رہا ہوں ہماری اسٹوڈنٹ کی وہ کمیونیکیشن لیول نہیں ہے, یہ دوگلی زبان استعمال. اس کا قصوروار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں قصوروار بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ سسٹم کو ٹھیک کر دیں گے تو لوگ ٹھیک آنے شروع ہو جائیں گے. ہم نے انگریزی سے اردو میں جانے کی کوشش کی, وہ نہ اردو ہو سکا نہ انگریزی ہو سکی, کیونکہ جس زبان میں علم پیدا نہ ہو اس زبان میں علم کی تعلیم مشکل ہوتی ہے. ٹرانسلیشن سے آپ علم نہیں پڑھا سکتے. صحیح. ٹھیک ہے.
ہم نے سائنس ٹیکنالوجی کو ٹرانسلیشن کی کوشش میں اردو میں پڑھانے کی کوشش کی. جب میٹرک تک اردو میں پڑھتے ہیں آگے ایک دم انگریزی آ جاتی ہے, اور پھر پڑھانے والا استاد صرف انگریزی میں پڑھائے گا تو بچوں کو نہیں سمجھ آتی. اس کی کمپلشن ہو گئی کہ میں نے اس کو اردو بھی پڑھانا ہے, انگریزی بھی پڑھانی ہے, مکس سا پڑھانا ہے. بچوں کا یہ ہو گیا کہ جی اب میں خود تو کریٹ کر نہیں سکتا, جو آپ اکیڈمیاں کامیاب ہو گئی, بار بار یاد کرواؤ, بار بار امتحان لو, تو وہ ایک سائیکل ہو. ہم یہ جو روٹ لرننگ ہے اس کی طرف چلے گئے. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ایگزامینیشنز کو سٹینڈرڈائز اس حوالے سے نہیں کیا, وقت کے ساتھ تبدیل نہیں کیا. ہمارے ہاں انفلیشن آف گریڈ آتی رہی ہے کیونکہ کوالٹی آف ایگزامینیشن ہماری اسٹیگننٹ ہو گئی تھی. صحیح. ہم انوویٹ نہیں کر سکے. جو میں نے پہلے بات کہی ہے, ایگزامینیشن کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ انوویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, اور کویسچن کی کوالٹی بھی آپ کو مانیٹر کرنی پڑتی ہے. ایک لیول تک آپ کو ریپیٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ پرائمری میں پڑھائیں, اے بی سی پوچھتے ہیں, الف بے پڑھاتے ہیں, آپ چاہتے ہیں بچہ یہی ریپروڈیوس کرے. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں بچہ کمبینیشن بنا لے, لفظ بولنا سیکھ لے. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ نیا ورڈ سیکھنا شروع کر دے. جب آپ ہائر لیول پہ ہائر ایجوکیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ ریپروڈکشن سے ہم جاتے ہیں کہ یہ پرابلم پہ اپلائی کرے, یہ نالج کریٹ کی طرف اس کا ذہن جائے. ہم اس کو اسیس نہیں کرتے. اور ایک محاورہ ہے انگریزی کا, what you measure is what you get. ہم وہ چیز میئر ہی نہیں کرتے تو حاصل کیا ہوگی. اللہ اکبر. جی مزید خواتین حضرات, ابھی آپ نے دیکھا ہمارے آج کے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر ریاض الحق طارق صاحب نے اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنی اچیومنٹس کے حوالے سے, اپنے تجربات کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وقت کے دامن میں گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ یہ لمحے رک جائیں, وقت رک جائے, اور ان کی ہم باتیں سنتے رہیں, کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں, مجھے بہت لطف آیا. یقیناً آپ لوگوں نے بھی بہت لطف اٹھایا ہوگا. بنیادی چیز ہے سسٹم کا صحیح کرنا. لوگوں کو ٹھیک کرنے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم صحیح ڈگر پر نہیں آ سکتے. کامیاب و کامران قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے معزز مہمان آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ خاص طور پر تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی, میرے معزز ناظرین کو اتنی خوبصورت باتیں بتائیں. بہت شکریہ. میں ممنون ہوں کہ آپ نے موقع دیا, اور مجھے بھی اپنے جو دل کی بڑھاس نکالنے کا کچھ موقع ملا. ویسے میں نے چونکہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ویزا ویز جو سارک یونیورسٹی بنی ہے, 3 سال میں اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں. انڈین یونیورسٹیز بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے. ہم تو بچوں کو گھر بھیجنے کے چکر میں ہوتے ہیں, 2 بجے گھر خریے سے پہنچ جائیں. وہاں 7 days 24 hours 7 days یونیورسٹی ہے. اللہ اکبر. How can you compare? یہی بنیادی فرق ہے, یہ سسٹم ڈفرینس ہے. جی معزز دوستو, پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے, اور میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں. اور آج کی چھوٹی سی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ یہ ہے کہ دستک کی قدر کیجئے. یہ ہر در پر نہیں ہوتی اور یہ گھر کو ویران بھی نہیں ہونے دیتی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اشر حسن کامران اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ خرم شہزاد اور نبیل حسین کے ساتھ چاہتا ہے آپ سے اجازت. انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. تب تک رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.